السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں بلیک اینڈ وائٹ، بلکہ ٹیلینورز بلیک اینڈ وائٹ کرو ممکن، اور یہ تیسرا سیزن شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے 2 سیزنز آپ نے دیکھے ورلڈ کپ، آئی سی سی ورلڈ کپ 2015 کے دوران، اور اس کے بعد دیر واز این ایکسکلوسیو سیریز اینڈ سیکوینس آف پروگرامز جو کہ ٹاپ پلیئرز کے ساتھ ہم نے کیا۔ یہ سیزن اوبیسلی آپ بہت بڑے بڑے کھلاڑیوں کو ہمارے ساتھ دیکھیں گے، اینڈ کچھ تو شاید آپ کو سرپرائز بھی دیں گے۔ بات کرتے ہیں ہم جو کرکٹ کے حوالے سے، بات کرتے ہیں نوسٹالجیا، بات کرتے ہیں آرکائیوز کے حوالے سے، فلسافیکل امپیکٹ آف کرکٹ، ریشنلائزیشن، نہ صرف کہ چوکے یا چھکے کیسے لگے۔ پاکستان کرکٹ جی ایک انگما۔ پاکستان کرکٹ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ایک انپریڈکٹیبلٹی کے ساتھ یہ چلتی ہے۔ یہ شاید ایک کہنا چاہیے ماسکر تھا، کیونکہ واٹ از بینگ اگینسٹ جیک رائڈرز 11 in 1936۔ فضل محمود ان کے جو ہیں جی سن ان لا، اور یاور سعید جو ہیں وہ ان کے صاحبزادے، انہوں نے بھی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی اور ایک نیا ریکارڈ قائم کیا کہ قائد اعظم ٹرافی کے ایک ہی میچ میں میاں محمد سعید لاہور کی نمائندگی کر رہے تھے اور کپتان تھے، ان کے صاحبزادے یاور سعید بھی اس ٹیم میں شامل تھے، اور ان کے جو ہیں داماد فضل محمود بھی اس ٹیم کا حصہ تھے۔ سو ایک یہ یونیک سا ریکارڈ ہوا، یہ اکثر ہو جاتا تھا ان اشروں میں۔ بات اگر ہم کریں تو جی پہلا جو وہ شاہین آپ کو نظر آتا ہے، جو پہلا لوگو تھا، جو کہ آپ بہت خوبصورتی سے دیکھیں گے بھی اس پروگرام کے دوران، وہ صاحبزادی جو تھیں میاں محمد سعید کی، انہوں نے اقبال کے شاہین کو ذہن میں رکھ کے اور ایک کھانے کی ٹیبل پہ there was a dinner night جو ہے انہوں نے وہ بنایا، اور ایک کریسنٹ جو ہے حلال کا نشان، اور حلال کے اوپر جو وہ ایگل تھی جو ایگلٹس کے لوگوں میں بھی شامل تھی، تو یہ پہلا لوگو جو بنا وہ بھی میاں محمد سعید صاحب کے گھر میں بنا۔ سو دیٹ واز دا انٹینسٹی اینڈ پیشن۔ میاں محمد سعید نے پاکستان کی کپتانی کی جی ان آپ کہہ سکتے ہیں ان آفیشیل ٹیسٹ میچز اگینسٹ سیلون 2 مرتبہ، اور کامن ویلتھ اور ویسٹ انڈیز جب پہلی مرتبہ آئی 1948 میں، انہوں نے 100 بھی کیا لاہور میں۔ امتیاز احمد نے بھی اچھی پرفارمنس۔ عبدالحفیظ کاردار جو انڈیا کی نمائندگی کر چکے تھے، ہائی ہیڈڈ تھے، وارکشائر سے وہ کھیلتے تھے، اور ایک انٹرسٹنگ آسپیکٹ یہ کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں کھیل رہے تھے، اور موسٹلی ان کا کریئر جو ہے وہ گزرا انگلش
پاکستان کی کپتانی کی, پاکستان کے لیے 37 ٹیسٹ میچز کھیلے, ٹیسٹ میچ سینچورین, ایکسٹرا آرڈنری ان کی اچیومنٹس رہی. سڈنی 1995 اگر آپ کو یاد ہو, 94 ون آف دا بیسٹ وکٹ کیپرز آف آل جنریشنز راشد لطیف. جی راشد بھائی کیسے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ گھبرائے ہوں گے آپ کی پاکستان کرکٹ شروع کیسے ہو رہی تھی؟ نہیں, وہ بلیک اینڈ وائٹ شروع ہو گیا. دل کے تار چھیڑ دیا آپ نے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بچہ پاکستان کا آج پیدا ہوا ہو یا 50 سال پہلے یا 25 سال پہلے, کرکٹ سے وابستگی تو ہے اس کی. اور مجھے بھی یاد ہے کہ 1977 میں پاکستان کی ٹیم وسیم باری صاحب کی قیادت میں انگلستان کا دورہ کیا تھا انہوں نے, اور ہر ایک کے گھر میں اس وقت ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تھے, کسی شاپ پہ ہوتے تھے یا کہیں پہ جا کے آپ کو دیکھنا ہوتا تھا. تو وہاں 1 یا 2 گھنٹے کا پی ٹی وی دکھایا کرتا تھا شام کا نا, تو میں بھاگ کے جا کے دیکھتا تھا. اور افسوس ہوتا تھا کہ مطلب کہ کرس اولڈ ہو گیا, بوتھم ہو گیا, ہینڈرکس ہو گیا, ان کو دیکھا. ہمارے بڑے بڑے پلیئر سلپ میں آؤٹ ہوتے, اور مطلب جس طرح آج بچے ایک جیسے ہماری ٹیم اگر ہار جاتی ہے افسوس ہوتا ہے, کھانا نہیں کھاتے. تو یہی ایک سلسلہ ہمارے ساتھ بھی تھا کہ جب واپس گھر آتے تھے دیکھتے پاکستان کے پلیئرز آؤٹ ہو گئے, 40 پہ 8 آؤٹ ہو گئے, 45 پہ 5 آؤٹ ہو گئے. راشد ایک فرق ہے, جی آپ کھانا نہیں کھاتے تھے, آج کل کے بچوں کو افسوس ہوتا ہے کھانا کھا لیتے. افسوس ہوتا تھا کہ آئیڈیلائز ہوتے تھے کچھ پلیئر میرے جیسے جاوید میاں ہو گئے یا محسن خان یا بعد میں ماجد خان ہو گئے, تو ہم چاہتے تھے کہ رنز کریں, ٹھیک ہے. تو وہ سیریز ایسی تھی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پرفارم نہیں کر پائے, لیکن اس کے بعد وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ ہماری ہاکی ٹیم بہت اچھی تھی. 1978 میں بیونس ایرس ورلڈ کپ ہوا, آؤٹ اسٹینڈنگ ہوا, نیدرلینڈ کے خلاف فائنل کھیلے, 3-1 سے ہم جیتے. تو پاکستان یا کراچی کی بات کرتے ہیں, ہر جگہ مطلب ہاکی کھیل رہے تھے. تو ہاکی کا ایک بھوم تھا وہ, اس میں جو نام لیے جائے, اصلاح الدین ہو یا حنیف خان ہو یا سمیع اللہ ہو یا دوسرے پلیئر ہو, اختر رسول ہو, سب کے بڑے نام تھے. تو ایک چلتا تھا کہ ہاکی جیتے ہیں تو ہر کوئی ہاکی کھیلتا تھا, ہم لوگ بھی سڑکوں پہ چلے جاتے تھے. راشد یہ جو بھی آپ نے بات کی, یہ کلچر جو 1950s میں شروع ہوا, پرسنالٹی ڈومیننٹ ہو گیا. پہلے کانفلکٹ جو ہم نے ذکر کیا کہ وہ ہو گیا بٹوین عبدالحفیظ کاردار اینڈ میاں محمد سعید, لیکن ایک جو اچھی چیز تھی وہ آپ کے ایڈمنسٹریٹرز تھے. ویسے تو جو چیف منسٹر آف پنجاب تھے میاں افتخار علی خان ممدوٹ صاحب, وہ بنے آپ کے پہلے ہیڈ آف BCCP, لیکن آپ کے 4 وائس پریزیڈنٹس تھے جن میں ہاکی والے سندھ سے آئے تھے بریٹو صاحب, اور ہولڈزورتھ تھے, کرنل ہولڈزورتھ NWFP سے, کرنل بیکر تھے بلوچستان سے, اور جسٹس AR کارنیلیس تھے فرام پنجاب, اور ایک تھے جی حاجی کریم بخش جو بعد میں بڑے انٹرپرینور بنے, وہ مسلم سے کھیلے ہوئے وکٹ کیپر, تو وہ بھی شامل تھے. تو یہ جمخانہ میں بیٹھتے تھے لاہور میں, اور یہ بیسیکلی کمیٹی رن کرتی تھی کرکٹ کو, اور سیلف فائنانس بیسس پہ آپ کو ٹور کرانے پڑتے تھے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے. پروفیسر اسلم ٹریرار تھے, اور کاکی تارپ اور آپ کے پہلے سیکٹری تھے جو اپنی جیب سے پیسے ڈال کے عرضی بھیج دیتے تھے ICC کو, اور ریجیکٹ ہو کے آ جاتی تھی. مطلب یہ آپ کی حالت تھی. جو آپ کے جو ایڈمنسٹریٹرز تھے, جو چاچا کلچر تھا, وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی کرکٹ بنے, لیکن آپ کے جو پلیئرز تھے وہ ون مین شو تھا. ون مین شو آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے 60s کا مجھے اتنا علم نہیں, لیکن تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے. جیسے آپ نے میاں صاحب اور کاردار صاحب کی رائیولری بتائی, تو بیچ میں حنیف محمد اور کاردار صاحب کی بھی رائیولری جی بہت اسٹرانگ. تو جو آخری ٹیسٹ کھیلے تو اس میں شاید کوئی ان کو روکا ملا تھا کہ آپ پھر وہی ٹیسٹ شاید ان کا آخری ٹیسٹ تھا, اور صادق محمد کا ڈیبیو تھا. ایبسلیوٹلی 69 اگینسٹ نیوزی لینڈ کراچی میں بالکل کھیلے تھے. تو وہاں سے حنیف محمد شاید اور کھیلنا چاہتے تھے, ظہیر بھائی کا بھی تھا, یونس احمد کا بھی ڈیبیو تھا, نہیں کھیل پائے. تو وہاں سے رائیولری تو شروع ہوتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریجن وائز رائیولری وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کراچی ہو جائے, سندھ ہو جائے, پنجاب ہو جائے, لاہور میں یہاں سے رائیولری اسٹارٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد چلی رائیولری تو چلتی رہی اور آج تک چل رہی ہے, لیکن وہ زور نہیں رہا جو 60s 70s 80s میں جو زور رہا. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90s میں آ کے وہ زور ہم لوگوں نے توڑا تھا, کیونکہ جب UBL میں آپ نے تو بہت کچھ توڑا نا, آپ نے دل بھی توڑے. UBL میں جب ایک ٹیم بنی تو اس میں 7-8 پلیئر پورے پاکستان سے تھے. وہ ایک کہہ سکتے ہیں اسٹرانگ پلیئرس آپ کہہ سکتے ہیں, جس میں وقار یونس ہو جائیں یا مشتاق احمد, انضمام الحق, سعید انور کو لے لیں, آپ باسط علی کو لے لیں, یا عاقب جاوید بھی
تو ایک ینگ گروپ آیا جس نے وہ چیزیں توڑ دی کہ کون کہاں کا ہے اور پرفارمنس بیس ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں میں ہاکی پہ واپس آؤں گا. یا شیور. ٹھیک ہے نا. وہ پاکستان ورلڈ کپ جیتتا ہے, اس کے بعد ہاکی پورے پاکستان میں سب کو یاد ہے. لیکن جتنا مجھے یاد ہے 1978-79 سیریز کراچی اور لاہور ٹیسٹ انڈیا, وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کرکٹ کا, جہاں پہ ٹیک اوور کیا کرکٹ نے ہاکی کو, اور وہ وجہ تھی پاکستان کا جیتنا. فیصل آباد میں پہلا ٹیسٹ کھیلا گیا جو کہ فیصل آباد کا بھی پہلا ٹیسٹ تھا, کپل دیو کا ڈیبیو تھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں کراچی. سہیل بھائی 176 and 94, جی جاوید بھائی 154, گواسکر سے وہ آؤٹ ہو گئے تھے. جاوید بھائی 154. First ball coming up in the first test. Kapil Dev looking at the spot where his foot landed, and so is the umpire, and 2 minutes silence now for the memory of Qaid-e-Millat, Mr. Liaquat Ali Khan. That's a no ball. The first run of the morning, the first run of the test, and the first run for Pakistan. That's a beautiful delivery and a very difficult chance for a possible one down to deep third man. They go through for two, outside edge. And that one's between gully and third slip. It's running down to the third man boundary, and it's going to be four runs, the first four of the morning, the first four of the match, and the first four for Majid. And that one is 4 runs, beautiful shot. تو کراچی جب میچ ڈرا ہو رہا تھا تو عمران خان نے اور سرفراز نواز نے آؤٹ اسٹینڈنگ بولنگ کی, اور ٹیم ہماری ماشاءاللہ سے مطلب بہت بڑی ٹیم تھی, جس میں سرفراز نواز, عمران خان, سکندر باز, اقبال قاسم, یہ لوگ سارے کھیل رہے تھے, اور وہ آؤٹ کر دیا تو پاکستان کو ایک چانس مل گیا کہ یہ میچ جیت سکتے. 163 چند 27 اوور میں 26 اوور میں 163 پاکستان کو کرنے تھے, اور وہ یادگار میچ ہے جو کہ ہم نے خود دیکھا. کراچی کا ایمٹی اسٹیڈیم تھا, لیکن جب ٹی وی پہ شروع کیا, ٹی وی پہ آ نہیں رہا تھا, پاکستان ٹیلی ویژن جب شروع کیا تو لوگ آنا شروع ہو گئے, بالکل جیم پیکٹ ہو گیا. اس کی ایک ہائی لائٹس اگر بالکل آپ دیکھیں, 2 more and that is 99 for Pakistan. 99 for 2, 27 runs required now. Flicked away, and that's another run to Vishwanath, and that's 100 of the Pakistan innings. 100 for 2. There's the crowd, and I have nothing to describe to you. He's up in, and it's going to be 6. Yes, again. A 6 right over long leg, a tremendous shot. 6 runs. Right over long leg it went, and Kapil bouncing to the master Asif, and that's the treatment he got. 107 for 2. And there you see some alterations in the onside field. The field's being brought in a bit to save the singles. And now is Asif's chance perhaps to loft him over the mid-wicket field. And he's cut that one away past backward point. There's Venk Sarkar after it. They go through for 2, and that's all they'll get. Up comes the 120, and now 6 runs required. Pakistan within a stroke of victory. Within a stroke of victory. And they yell to Asif, we want a 6. Playing to the emotions is Asif Iqbal now.
Forward he goes, and they take a comfortable single. 5 runs required now. And it's been the most comfortable of Pakistan victories, thanks to that brilliant start given to them by the majestic and stately Majid. Those crucial 40 minutes, Pakistan got the 36 runs, and that's what they wanted. 121 for 2. Five runs required now. One more ball left in this over. And this time he's hit him to mid-wicket, straight to a fielder, which is Mohinder Ramanath. End of the over. And Zahir and Asif have a word with each other. 8 overs left. And I think you'll see the fastest sprint as soon as the play ends for the players to reach the pavilion. And he's got him away down to the deep square leg region. He's gone through for 1. And I think Asif allowing Zahir to hit the winning shot. And that is a very, very sporting thing. And that is the great team player that Asif is. He wants Zahir to get that 4. 4 runs required now. And Zahir tries to hit him through the covers and hits it hard into the ground. Zahir, 234 in the first innings, the architect of Pakistan's big score. And he's cracked it away, and it's going to be a 6, is it? And it's a 6, and what a great victory for Pakistan! With a 6 and a flourish, they win! And there's Zahir coming back triumphantly, and Pakistan have won, and Asif jumping for joy, jubilation all over. What a great victory for Pakistan! تو یادگار لمحات ہیں جو کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے لاہور میں ظہیر بھائی کی ڈبل سینچری 235. ٹھیک ہے نا. اس میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, عمران خان رن آؤٹ ہو گئے تھے, وہ میں ابھی تک یاد ہے کہ بہت دور تھے, لیکن امپائر نے آؤٹ کیا, کسی نے لفٹ ہی نہیں کرایا, واپس آ گئے اور اچھی بیٹنگ کی. جاوید میاں نے اچھی بیٹنگ کی. آصف اقبال کراچی کی بات کر رہے ہو, کراچی ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں. 163 چیز کی, شاید 7 وکٹوں سے پاکستان ٹیسٹ میچ وہ جیت گیا, 4 اوور باقی رہ گئے تھے. اور لاہور میں تو وہ انسیڈنٹ ہوا تھا نا کہ نیگیٹو بالنگ کر رہے تھے کپل دیو, تو ماجد بھائی نے اسٹمپ نکال کے ادھر کپل دیو کے بالکل اسٹمپ نکال کے مہندر امرناتھ کو عمران نے باؤنسر مارا تھا, باؤنسر کیا, بالکل. تو وہ جو 2 ٹیسٹ میچ ہیں, یہ ٹرننگ پوائنٹ پاکستان کرکٹ کا. آپ سمجھتے ہو کہ یہاں سے کلچرلی ایوالو ہوئے ہیں؟ بالکل بالکل. اچھا, ابھی آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں, پھر بریک لیں گے, کہ 1954-55 نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی. اب کاردار صاحب بڑے پریشر میں تھے. پریشر کیا تھا کہ والیس میتھائز تو کھیلتے تھے اپنے میرٹ پہ, انہوں نے تو کھیلنا تھا. اکرام الہی پرفارم بہت کر رہے تھے, لیکن ٹیسٹ کی رات کو بیمار ہو جاتے تھے. اچھا, وہ ان کا قصور تھا, کاردار صاحب کا قصور نہیں تھا, وہ بیمار ہو جاتے تھے, تو صبح ٹیسٹ میچ مس کرتے تھے. رئیس محمد کو ہم نے کھلانا نہیں تھا, کیونکہ وزیر اور حنیف آلریڈی کھیل رہے تھے, جیسے آپ بات کر چکے ہیں. 3 بھائی کیسے کھلائیں جب 2 کھلا دیے. سو ایک آغا سعادت علی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن بعد میں رہا. سنوکر کے بڑے اچھے وہ پلیئر تھے, وائس پریزیڈنٹ رہے وہ سنوکر ایسوسیشن کے. وہ ریوولی سنیما کو اون کرتے تھے, اور ایک ایلیٹ اینڈ لٹراٹی آف لاہور, اور وہ ریسز میں بھی جاتے تھے. اور وہاں پہ کاردار صاحب کے فیملی فرینڈس تھے. اب ان کو ہم نے ٹیسٹ میچ کھلانا تھا, 10 کی ایوریج تھی, 10 کی ایز اے بیٹسمین کھلانا تھا. فیلڈر وہ بریلینٹ تھے. پھر ہم نے ڈھاکہ ٹیسٹ کا انتظار کیا, کیونکہ نہ وہ ٹی وی پہ آتا تھا, نہ وہ ہر روز رپورٹ ہوتا تھا. وہ 1.5 دن لگ جاتا تھا رپورٹ آتے آتے, کیبل آتے آتے. تو ہم نے ان کو تو ڈیبیو کرا دیا, ہم نے ان کو ٹیسٹ میچ کھلا دیا. سو ایسے ہم ٹیسٹ میچز بھی کھلاتے تھے. سید وزیر علی بہت واقعہ آغا صاحب مرحوم کے یاد آ گیا, عامر ملک سے منسوخ کر سکتے ہیں کہ جیسے کیمپ لگا تھا, وہ آتے تھے کیمپ میں آتے تھے, تو قصے پرانے سنایا کرتے تھے کہ وکٹ کیپر امتیاز احمد, فرسٹ سلپ میں والیس میتھائز, جان سیکنڈ میں یہ, تھرڈ میں میں, اور نظر محمد گلی میں بال جائے تو جائے کہاں سے, تو عامر ملک بولے تھوڑے کول. تو یہ واقعات ہیں. ظاہر سی بات ہے, ہم جب میں نیا آیا تھا کیمپ وغیرہ میں تو ملاقات ہوتی تھی, اور بہت زبردست کرکٹ کی نالج بہت زیادہ تھی, بہت زبردست تھی. بعد میں بہت اکرم کو سپورٹ کرنے میں انیشیل اسٹیج میں شاید ان کا بہت ہاتھ تھا. ڈیفینیٹلی بہت پلیئرز بنائے انہوں نے. اچھا, اسی طرح جو ایک انٹرسٹنگ
آپ کو اور فیکٹر نظر آتا ہے. وہ آتا ہے کہ پھر کاردار صاحب نے ریٹائرمنٹ دے دی ان 1957-58, لیکن 1960 جب ہم نے انڈیا جانا تھا تو ہی وانٹیڈ ٹو میک اے ریٹرن, اور وہاں پہ شاید ان کو لگا کہ حنیف بھائی وغیرہ زیادہ اسٹرانگ ہو گئے ہوئے تھے. اور پھر وہ جو آپ بات کر رہے ہو 1969 when he became the chairman of selectors, تو انہوں نے روکا بھیجا کہ آپ کے گٹے گوڑے رہ گئے اور آپ کا لاسٹ ٹیسٹ میچ اور آپ ریٹائر ہو جائیں. حالانکہ اس کے بعد بھی حنیف محمد PIA سے کھیلے اور حنیف بھائی نے 100 کیے. سو ون مین ڈومینیٹڈ پاکستان کرکٹ ان 1950s, کیونکہ آپ رزلٹ پروڈیوس کرتے تھے تو آپ کا اس طرح کام چلتا تھا. اب آپ حیران ہو گئے کہ 1954 جو انگلینڈ جانا تھا تو سید وزیر علی کا انتقال ہو گیا. سید نذیر علی ان کے بھائی, وہ بھی انڈیا سے کھیلے, وزیر علی بھی انڈیا کے اسٹار تھے. تو ان کے بھائی جو ہیں وہ چیئرمین آف سلیکٹرز تھے, ڈاکٹر دلاور حسین, وقار احمد کے والد صاحب MAO کالج والے, وہ موجود تھے سلیکٹرز. تو خالد وزیر جو بیٹے تھے وزیر علی کے, وہ کوئی اتنے کے اچھے پلیئر تھے نہیں, لیکن ان کو انگلستان سیٹل کرنا تھا فار ایکیڈیمک پرسوٹس, تو ان کو پاکستان ٹیم میں رکھا گیا. ان کے چکر میں ایک اور 16 سالہ پلیئر خالد حسن کو رکھا گیا. تو ایسے ہم ٹیمز بناتے تھے. کیا کہیں گے آپ؟ اسی اسنا میں بنا ہوا کراچی میں ناظم آباد ایک جگہ ہے, وہاں پہ ایک زخمی چوک کہلاتا تھا. جی, وہاں پہ وہ پلیئر بیٹھا کرتے تھے جو پاکستان سے نہیں کھیلے تھے, بعد میں کھیل گئے تھے, لیکن بہت مشہور ہے. کسی پرانے پلیئر تھے اس میں لیاقت علی کو آپ لے لیں یا انور خان کو لے لیں یا صادق بھائی بیٹھتے تھے. یہ لوگ نارتھ ناظم آباد میں رہتے تھے, یعنی محمد فیملی پوری. تو زخمی چوک بہت مشہور ہے کہ وہاں پہ رات میں سب بیٹھتے تھے. پھر ان کی اتنا پاور بھی آ گئی تھی کہ ٹیم زخمی چوک سے بنا کرتی تھی, ٹیم وہیں سے بنا کرتی تھی. ایک وقت تھا کہ پاکستان یونیورسٹیز کی بنا کرتی تھی, اس کے بعد زخمی چوک سے, جو کہ تھوڑا بہت ان پرانے لوگوں نے مطلب کہ بتایا کہ اس طرح سے پاکستان کی ٹیم بنی. جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ کس بیس پہ لڑکے ٹیم میں آتے تھے. بعد میں پاکستان یونیورسٹی کے لڑکے کافی کھیلے, ٹیم بنتی یونیورسٹی سے تھی. پھر بعد میں تھوڑی شروع ہوئی, بہاولپور میں کرکٹ شروع ہوئی, کراچی میں ہو رہی تھی, لاہور میں ہو رہی تھی. تو یہی علاقے تھے, یا راولپنڈی میں ہو رہی تھی, یہی علاقے تھے جہاں پہ کرکٹ ہوا کرتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کم کرکٹ تھی, کم پلیئر تھے, تو وہی لوگ کافی عرصے تک کھیلتے چلے گئے. اور آپ ریویلریز کی بات کرتے ہیں تو 1968-69 سعید احمد پاکستان کے کپتان تھے. انگلینڈ آئی ہوئی تھی, کالن کاؤڈرے لے کے آئے ہوئے تھے. تو کراچی میں جو ڈنر تھا وہاں پہ سعید احمد ریفیوز ٹو بی فوٹوگراف ود حنیف محمد. یہ اس کو کہتے ہیں ریویلری. ٹھیک ہو گیا, ریویلری یہ تھی. اچھا راشد, مجھے آپ یہ بتائیں اس سے پہلے کہ بریک لیں, بریک پہ جاتے جاتے آپ ذرا بتا دیں کہ آپ کے ٹائم پہ سب اچھا تھا, کوئی میچ فکسنگ نہیں ہوتی تھی, کوئی بال ٹیمپرنگ نہیں ہوتی تھی. بریک پہ چلے جائیں, واپس آ کے بتاتے ہیں. نہیں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی؟ ہاں سب کچھ ہوتی تھی, میں کیا چھپانا, سب کچھ ہوتا تھا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. راشد ہمارے ساتھ ہیں جی, یو آر واچنگ ٹیلینوز بلیک اینڈ وائٹ.